بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ گزشتہ سبق ہم نے را کے مکمل قواعد پڑھ لیے تھے، اس کو میں دہرا دیتا ہوں۔ پہلے دو قاعدے را متحرک کے تھے اور دوسرے دو قاعدے را ساکن کے۔ را متحرک کے قواعد میں یہ تھا کہ را کے اوپر زبر دو زبر پیش یا دو پیش آ جائیں تو را کو موٹا پڑھیں گے، اور را کے نیچے زیر اور دو زیر آ جائیں تو را کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح را ساکن کے قواعد میں یہ تھا کہ را ساکن سے پہلے زبر یا پیش آئے تو را کو موٹا پڑھیں گے، اور را ساکن سے پہلے اگر زیر آ جائے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ نے اس کو ذرا دہرا لیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آج کے سبق میں ہم تشدید کے حوالے سے بات کریں گے۔ یاد رکھیے قرآن پاک میں ایک علامت استعمال ہوتی ہے جس کو تشدید کہتے ہیں۔ عام طور پہ تشدید کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ تین دندانوں والی شکل کو تشدید کہتے ہیں۔ اس میں بنیادی طور پہ چار باتیں آپ نے سمجھنی ہیں تشدید میں۔ آپ کے سامنے جو سکرین شیئر کی گئی ہے، لفظ تشدید یہ ہے، اور اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تین دندانوں والی شکل کو تشدید کہتے ہیں۔ عام طور پہ بچوں کو ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں چھوٹا ڈبلیو، چھوٹا ڈبلیو، یعنی یہ ڈبلیو نما شکل کا ہوتا ہے، تشدید اس کو کہتے ہیں۔ اچھا، جس حرف کے اوپر تشدید ہوگی اس حرف کو ہم مشدد کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دال کے اوپر اگر شد ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ دال مشدد ہے، اور اسی طرح اگر سین کے اوپر تشدید آ گئی ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ شین مشدد ہے، سین مشدد ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ بات آتی ہے کہ یاد رکھیے جو مشدد حرف ہے وہ دوبارہ پڑھا جاتا ہے، یعنی اس کو ہم دو دفعہ پڑھتے ہیں، ون ٹائم سیکنڈ ورڈ کے ساتھ اور ایک مرتبہ دوسرے حرف کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ آپ حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با، اب دیکھیں یہاں پر با ہے، پہلے ایک مرتبہ آپ پچھلے حرف کے ساتھ اس کو ملا کر پڑھ رہے ہیں اور دوسری مرتبہ اگلے والے حرف کے ساتھ ملا کر آپ پڑھ رہے ہیں۔ جیسے تبت، تبت یدا سورۃ الحب شروع ہوتی ہے تو ہم اس کے جوڑ کس طرح کرتے ہیں؟ تا با زبر تب، پھر با کو اگلے حرف کے ساتھ دوبارہ ملاتے ہیں، با تا زبر بت، تبت۔ تو تیسرے نمبر پہ بات آپ نے یہ سمجھی ہے کہ یہ جو مشدد حرف ہے اس کو اگلے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ پچھلے والے حرف کے ساتھ اور ایک مرتبہ اگلے حرف کے ساتھ۔ یہ دیکھیں مشدد حرف دو بار پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے حرف متحرک کر کے پڑھیں گے اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے ساتھ، جیسے حمزہ با زبر اب، با زبر با ابا، انہوں نے مثال بھی دی ہے۔ چوتھے یہ بات سمجھے تشدید میں کہ جو بھی حرف مشدد ہوگا جس کے اوپر تشدید ہوگی اس کو سختی اور جماؤں کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ یعنی جہاں پر تشدید ہوگی، اگر آپ سورۃ الحب ہی کی مثال لے لیں، تبت یدا، تبت، سورۃ تکویر شروع کرتے ہیں اذا الشمس، اب کوئی اس طرح پڑھے اذا الشمس نہیں، ہمیشہ اس کو سختی اور جماؤں کے ساتھ ادا کرنا ہوتا ہے۔ والشمس وضحاها، ٹھیک ہے، بہت ساری مثالیں۔ سورۃ الضحیٰ شروع کرتے ہیں والضحیٰ، والضحیٰ۔ تو یہ چوتھی بات ہے کہ مشدد حرف کو سختی اور جماؤں کے ساتھ ادا کرنا پڑے گا۔ خلاصہ یہ ہوا تشدید کا کہ تین دندانوں والی شکل کو تشدید کہتے ہیں۔ جس حرف پر تشدید آ جائے گی اس حرف کو مشدد حرف کہا جاتا ہے۔ تیسری بات یہ تھی کہ مشدد حرف دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ پچھلے حرف کے ساتھ اور دوسری مرتبہ خود اس کی حرکت کو اگلے حرف کے ساتھ ملائیں گے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ مشدد حرف کو سختی اور جماؤں کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کی پریکٹس کریں، یہ جو آپ کے سامنے صفحہ ہے اس میں انہوں نے پریکٹس بھی ساتھ دی ہے، حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با، حمزہ با زیر اب، با زبر با، ابا۔ یہ جو پوری تختی ہے انہوں نے تشدید کی مشق کروائی ہوئی ہے۔ اپنے طور پہ بھی اگر کوئی کرنا چاہتے ہیں پی ڈی ایف فائل موجود ہے آپ کے پاس، پوری تختی کی آپ پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو مشدد حرف ہے اس کی ادائیگی کا طریقہ آپ کو واضح طور پہ آ جائے گا اور اس کی مشق ہو جائے گی۔ اب جب قرآن پاک میں آپ پڑھ رہے ہوں گے
تو پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی کوئی مشدد حرف آئے گا تو پھر پریشانی نہیں ہوگی، اس کو سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس کو 2 بار پڑھا جائے گا اور پچھلے والے حرف کے ساتھ اس کو واضح ملایا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ تشدید کے حوالے سے آج گفتگو کی گئی ہے. تو اگر کوئی اس کے متعلق سوال ہو تو آپ سوال بھی کر سکتے ہیں. آپ پہلا کام یہ کریں کہ اس کو ذرا دہرا لیں گے، جو 4 باتیں ہیں ان کو نوٹ بھی کر لیں، جو لکھ رہے ہیں وہ نوٹ کر لیں، یاد بھی کر لیں، اور اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو وہ پوچھ لیں. ابھی 1 منٹ کی بریک ہے، آپ اس کو ذرا اس کو دہرائیں.